ہارون صاحب سب سے پہلے شہزاد اکبر صاحب آپ کے بڑے فیورٹ آئے اور ہنسے نہیں, میں مطلب کوشچن کر رہی ہوں آپ سے. نہیں ہنسنے پہ کیا پابندی ہے بھائی, ہنسے نہیں, یہ ہر روز آپ مجھے کہتی ہے ہنسے نہیں. ایک سینئر یہ آدمی جو کریکٹر ہیں یہ ہیں ہی ایسے کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے, ہنسی نکل جاتی ہے. اچھا, جو آج انہوں نے باتیں کی اس کے اوپر آپ کا دل خوش ہے. 29 ارب کی سبسڈی اب نیب دیکھے گا, اب ان کی بلا جانے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. پہلی نظر میں یہ سارے فیصلے درست ہیں, پہلی نظر میں دیکھنا یہ ہوتا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, ان کا نفاذ کس طرح ہوتا ہے. ایک اصول بیان کیا تھا جناب علی کرم اللہ وجہہ نے, مالک بن اشتر کا نام ان کا جو خط ہے, ہر شخص کو پڑھنا چاہیے کہ حکمرانی کیا چیز ہے. تاجروں پہ نگاہ رکھو. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے جاتے تھے اور دیکھتے تھے گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تو ہاتھ ڈال کے دیکھا اس میں نمی ہے نیچے, ٹھیک ہے, یا کوئی چیز ہے آپ کو پتہ ہے پھلوں کی ٹوکریوں میں کیا ہوتا ہے, اوپر اچھا پھل ہے, اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ہینڈل کیا, کاروبار نہیں چل سکتا تاجروں کو بغیر. معیشت نہیں, بڑے فاتحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تجارت کے لیے راستے ہموار کر دیے. مثلا تیمور کی تعریف کی جاتی ہے کہ جنگ کو سرحدوں سے باہر نکال دیا. تاجر خوشحال ہے, ٹیکس ادا کرتا ہے, دفاع ہوتا ہے اور ٹیکس ہوتا ہے, یہی تو حکومت کا کام ہے. باقی چیزیں تو پھر آگے تعلیم اور صحت اور سب چیزیں اس کی پیداوار. دیکھیے اب انہوں نے کیا کہا ہے, 90 دن میں ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس میں جتنی بھی جو گھپلا ہے اس کا سراغ لگائے, اس کا سراغ لگائے. 85 سے لے کے اب تک 1985 سے آنورڈ نیب دیکھے کہ کیا ہوا, کہاں کہاں کیا خرابی ہوئی ہے. اچھا, وہ جو باہر بھیجی گئی ہے چینی, جی اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی وہ گئی ہے یہ نہیں گئی ہے, الٹا منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب اس میں جو پھر 90 میں جو چینی بھارت گئی ہے اس میں وہ واضح طور پر شریف خاندان کی طرف اشارہ ہے. نواز لیگ یہ ایک فیصلہ جو ہے نا, اس کی نوعیت جرم و سزا کی نہیں ہے, تو یہ اٹ از اے پولیٹیکل ڈیسیژن. ایک اعتبار سے یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. پہلی نظر میں یہ بالکل درست فیصلہ ہے کیونکہ وہ کوئی ایسا حکم انہوں نے نہیں دیا جو غیر اخلاقی ہو, غیر قانونی ہو. لیکن اس کی امپلیکیشنز پولیٹیکل ہیں جو آپ نے حوالہ دیا. آپ نے ٹھیک سمجھ لیا, آٹا مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول مل نہیں رہا, چینی کے سستے ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. مضبوط گروہ بن گئے اس لیے کہ کبھی ان کی مانیٹرنگ کی نہیں کی. کاروبار کی تو پوری آزادی ہونی چاہیے, کاروبار کی آزادی ہوگی تو معیشت پھلے پھولے گی, لیکن وہ کچھ ایسے ملازمتیں پیدا ہوں گی. دیکھیں نا وہ طاقتور ہو گئے نا, بتدریج گروپ بن گئے. مثلا چینی میں ایسے لوگ ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مفروضہ غلط ہوتا ہے کہ فلانا گروپ سب برے ہیں. جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں سارے اخبار میں جرائم پیشہ ہیں, لفافے ہیں. جیسے کوئی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ والے ایسے ہیں, ریلوے والے ایسے ہیں, فلاں کا گروپ آف پیپل ایسا ہے. چینی کے والے سارے گئے گزرے تھوڑی ہیں, ایسے لوگ ہیں بر وقت ادائیگی کرتے ہیں, پوری ادائیگی کرتے ہیں. کم ہوں گے مگر ہیں, موجود ہیں. اب اس کی زد کہاں کہاں پڑے گی؟ ایک زد تو پڑے گی اس کی ڈسکریجمنٹ ہوگی. دیکھیے فائدہ یہ کیا اٹھاتے رہے, جب آپ کسی کو سپیس دیں گے تو فائدہ تو اٹھائے گا نا, کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں وہ وصول کرتے رہے. چینی کی قیمت کا تعین یہ خود کرتے رہے, اتنے میں پڑتی ہے جو جس پہ اختلاف ہے. حکومت کہتی ہے کہ نہیں اب اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور یہ ہم لوگ لکھتے تھے, اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا, تب اس وقت ایشو ہی نہیں تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے قرض لے لے کے ملک چل رہا تھا, الگ کے دور میں بھی بعد میں بھی. باہر سے پیسہ تو بے تاشا, آپ کو لون تو دنیا بھر میں سرمایہ تو ایسا بہت پڑا ہوا ہے جو آپ کو مل سکتا ہے. قرض کی پیتے تھے میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری کی پاکہ مستی. قرض لیتا رہتا ہے ایک آدمی, ایک وقت آتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. کاروباری طبقے کے ساتھ تصادم کا اندیشہ ہے اس کے بعد. اس لیے اس کو بہت ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ زیادتیاں کی گئی ہوں, عوام کو لوٹا گیا ہو, ظلم کیا گیا ہو, اس کا تدارک نہ کیا جائے, لیکن لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. آپ تاریخ سے نہیں لڑتے, ماضی سے نہیں لڑتے, لانگ ٹرم پلاننگ کہ آئندہ کے لیے ایک ایسا لاہے عمل ہو جائے
کہ خرابی پیدا نہ ہو. لیکن اس کے لیے پہلے سزائیں دینا بڑا ضروری ہے ہارون صاحب. جی چند آدمیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. وہ چند آدمی حکومتی بھی ہو سکتے ہیں یا اپوزیشن کے ہی صرف ہوں گے؟ نہیں, حکومتی ہوں گے. اس میں دیکھیے وہ بظاہر جو تاثر ہے نظر آتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تو واضح ہے کہ وہ تو ہدف ہیں, اور یہ خسرو بختیار کے معاملے میں بھی کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فائل ان کی اب جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. عمران خان یہ سمجھتے ہیں معیشت تو نہیں سنبھل سکتی, یہ بات وہ سمجھ گئے. کرونا ہے اور چیزیں ہیں, بین الاقوامی حالات ایسے ہیں. $20 بلین اس دفعہ, $15 بلین لون لینا, $10 بلین تو پرانا قرض ادا کرنے کے لیے دینا ہے. تو احتساب کے لیے موقع ہے. دیکھیے کس طرح حکمران جو ہے وہ پاپولر ہوتا ہے یا وہ ڈیلیور کرتا ہے. یعنی فوجی حکمرانوں نے ڈیلیور کیا, ان پاپولر تھے وہ, جو فعال طبقات میں بہت ان پاپولر تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں, وکیلوں میں, دانشوروں میں, سیاسی کارکنوں میں. لیکن معیشت جو ہے وہ 6%, 7%, 8% پہ گرو کرتی تھی. مشرف کے دور میں ہم نے تو غربت کم, مشرف کے دور میں, ایوب خان کے دور میں معیشت نے گرو کیا. انڈسٹریلائزیشن تو ہوئی ایوب خان کے دور میں, ڈیم تو بنے تبھی, اور ملٹری بلڈ اپ تو تبھی ہوا. ملٹری بلڈ اپ ضیاء کے زمانے میں ہوا. مشرف کے زمانے میں اتنی ایجادات ہوئی ہیں دفاع کے شعبے میں کہ گنی نہیں جا سکتی ہیں, اور وہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جن کی تفصیل بیان کی جائے. کاروباری طبقہ جو ہے نا, اب دیکھیے اب ایک نیا ایشو کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی. آٹے کا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آٹے کا ٹھیک ہو جائے گا, میرا اندازہ ہے. چکی والوں نے بھی آٹے کا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کر لی تو ذخیرہ کر کے کوئی کیا کرے گا؟ اقوامی مارکیٹ میں قیمت ہے پاکستانی سکے میں 1400 روپے. اچھا, تو ہمیں پڑے گی 1450 میں, 1500 میں, مجھے نہیں اندازہ کتنا ہوگا نا. بحری جہاز پہ لاد کے لاتے ہیں, وہ اس پہ اخراجات زیادہ نہیں ہوتے. ذخیرہ کرنے کی پھر گنجائش نہیں, باقی نہیں رہے گی. حکومت ریلیز کر دے کچھ, میرا خیال ہے کرے گی ریلیز. آٹے کی قیمت تو آئے گی نیچے. ٹھیک ہے. ان کو جو لوگ مہنگی گندم خرید رہے ہیں ان کو سہولت دے نا, تھوڑی سی گندم ریلیز کر دے اور باہر سے آ جائے ذخیرہ دے. اب ایک اور ایشو لوگوں نے کھڑا کیا کہ یہ کاریں جو ہیں یہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں. سستی سے سستی کار, معمولی کار جو 2 لاکھ 3 لاکھ کی ہوتی تھی وہ 12 لاکھ کی ہو گیا. دنیا میں سب سے زیادہ یوزڈ کار کا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ بزنس پاکستانی کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی دبئی ان کا مرکز ہے. میٹیریل وائز بالکل اچھی گاڑی. کاروبار جو پرانی گاڑیاں ہیں جو ہمارے ہاں بنتی ہیں, ان پرانی اوور ہال گاڑیاں بعض اوقات ان سے اچھی ہوتی ہیں. یہ دبئی میں منگواتے ہیں, انہیں اوور ہال کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں کہ اس میں جی اس کی اجازت دے دی جائے. اس کی اجازت دے دی جائے تو کار کی قیمت گر جائے گی. وہ کہتے ہیں 1 لاکھ آدمیوں کو روزگار بھی ملے گا. لیکن آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ ویسے یہ دعویٰ کرتے ہیں آٹو موبائل والے کہ ہم 70% پر, نہیں, یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ہم 70% پرزے بناتے, کوئی نہیں بناتے. یہ انجن وہیں سے منگواتے ہیں, کھوکھا اوپر چڑھاتے ہیں. یہ AC میں بھی یہی ہوتا ہے, ایئر کنڈیشنر میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ کھوکھا سے اوپر چڑھایا, باہر سے منگوایا اور چلا دیا. کاروبار اس میں توازن ہونا چاہیے. یعنی بے شک اجازت دیں, سوچ سمجھ کر, مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لے کر. کنفنٹریشن احتساب ہونا چاہیے, نگرانی ہونی چاہیے, تصادم نہیں ہونا چاہیے. مگر مثلا شوگر ملوں والے پچھلے سال انہوں نے کیا کیا تھا, وہ گنے کی انہوں نے روک دیا خریداری اور کرشنگ روک دی. اس کا ریزلٹ بھی سب نے دیکھا, کیا نتیجہ نکلا اس کا. دیکھیے ایک تو گنے کا وزن کم ہو جاتا ہے, رس کم ہو جاتا ہے, گنا سوکھ جاتا ہے. اچھا, ان کو قیمت کم ملتی ہے. ویسے وہ اس میں کنٹینٹ شوگر کا نہیں کم ہوتا. بھائی یہ کنفنٹریشن ٹھیک نہیں ہے. اس کو سوچ سمجھ کے دیکھیے ان کا کیا جاتا ہے. یہ جو میرے پسندیدہ ہیں, کیا ان کا نام ہے, نام مجھے یاد ہے, اور نام میں آپ کو بتاؤں, شہزاد اکبر صاحب ہیں. شہزاد اکبر صاحب. تو شہزاد اکبر صاحب کی بلا سے معیشت بنے, بگڑے, ٹھیک ہو, خراب ہو. ایسا مت کہیں باپ, ایسا مت کہیں. خان صاحب انہیں بڑی چیزیں بتاتے ہیں, وہ آکے ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ایک میں ایسا نہ کہوں, کسی شخص پہ تنقید نہ کروں, یہ شرائط بہت سخت ہیں, اس میں کچھ نرمی کریں. چلے نرمی کر دیتے ہیں. ہارون صاحب 29 ارب کا معاملہ ہے. 26 ارب روپے جو ہمارے پاس ڈیٹیل بھی ہیں, 26 ارب روپے کی جو سبسڈی دی جاتی رہی ہے وہ تو نواز لیگ کے دور میں رہی ہے. بزدار صاحب نے اگر پنجاب کی حد تک بات کروں تو 2.4 ملین اس کے سبسڈی کی اجازت بزدار صاحب نے دی. اس کا مطلب ہے کہ وسیم اکرم پلس بھی پکڑے جائیں گے. یہ ایشو نہیں ہے,
دیکھیے نیب جب تحقیقات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ عثمان بزدار کو کس نے کہا تھا. اچھا مسئلہ یہ ہے چینی موجود تھی, مینوپلیٹ کی گئی بعض لوگوں نے, اب بعض نے کی نا, سب نے تو نہیں کی نا, ٹھیک ہے, جس نے کی ان کا تعین کیا جائے. میں پھر زور دے کے کہتا ہوں مستقبل کی منصوبہ بندی اس طرح کی جائے کہ بھی یہ خرابیاں پیدا نہ ہو. آٹا تو ہو جائے گا. یہ پٹرول کا ہے مسئلہ, کیا مسئلہ ہے بلا پٹرول کا, جب قیمت بڑھتی ہے. بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب بات کروں گی, میرے پاس 1 منٹ ہے بریک کی طرف جانے کے لیے. ایک سوال ہے جس کا جواب میں چاہ رہی ہوں بریک سے پہلے مل جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کا کہہ دیا گیا, کڑی نگرانی ہونی چاہیے. اب اس میں میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں. نیب شوگر ملوں کو ملنے والی سبسڈی کی تحقیقات کرے گا, مسابقتی کمیشن کارٹلائزیشن کی تحقیقات کرے گا, FBR کسی اور چیز کی کرے گا, اسٹیٹ بینک کسی اور چیز کی, FIA کسی اور چیز کی, SCCP کسی اور چیز کی, انسداد بدعنوانی کے صوبائی محکمے کسی اور چیز کی. یہ ڈھیر ساری جو لمبی لسٹ ہے اس کی نگرانی کون کرے گا؟ ہم تو صرف نیب کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پرسوں بتایا نہیں تھا, وہی قصے اندھیروں کے, وہی باتیں اجالوں کی, چراغ آرزو لے کر نہ ہم نکلے نہ تم نکلے. یہ تو لمبا کھینچے گا معاملہ, یہ ایسے تھوڑی ہو جائے گا. یہ اس میں باتیں زیادہ ہیں, یہ نتیجہ خیز. دیکھیے ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جس میں کاروباری طبقات کو ان کے حقوق سمیت ایک سسٹم کے اندر رکھنا ہوتا ہے, یہ ایک جامع منصوبہ درکار ہے. نہ اس کے لیے پولیس ہے آپ کے پاس, ٹھیک, نہ آپ کے پاس موضوع عدلیہ ہے, ججوں کی تعداد ہی بہت کم ہے, کوئی کوآپریشن نہیں ہے, کوئی ہم آہنگی اس مشین میں نہیں ہے. صحیح.